وقال لهم نبيهم اور کہا ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی قد بعث لكم تحقیق مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت ملکہ حضرت طالوت کو جرنیل بادشاہ قالوا انہوں نے کہا انا یکون له الملک کیا ہے وہ ان کے لیے بادشاہی علینا ہم پر ونحن احق منه بالملک منه اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کا اس سے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ اور نہیں دیا گیا مال کی وسعت قال فرمایا حضرت شمویل نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی اصطفاہ اس کو چن لیا ہے علیکم تم پر وزادہ بسطة فی العلم اور زیادہ کیا علم کے پھیلاؤ میں والجسم اور جسم میں واللہ یؤتی اور اللہ دیتا ہے ملکہ بادشاہت اپنی بادشاہت من یشاء جس کو چاہے واللہ واسع علیم اور اللہ کشادگی دینے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 247 ہے۔ کل کے درس میں یہ بات گزرا کہ قوم نے حضرت شمویل سے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دے ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے اوپر قوم ظلم کر رہی ہے ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ سے 1000 سال قبل پہلے موجود تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم بھی دیا اور کل کے درس میں گزر گیا۔ آج اللہ فرماتے ہیں کہ نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، جنرل مقرر کیا، امیر مقرر کیا۔ اب حضرت طالوت علیہ السلام کے حکم پر یا حضرت طالوت کے امارت اور صدارت میں اب تم اللہ کے راستے میں لڑو اور اپنا بدلہ لے رہا۔ قوم نے کہا کہ تم نے کیسے بندے کو ہمارے اوپر بادشاہ بنایا جو جس سے ہم زیادہ حقدار ہیں، اور ان کے حقداری یہ تھی کہ آگے خود انہوں نے بیان کر دیا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ یاد رکھیے حضرت طالوت کسی نبی کے اولاد میں سے نہیں تھے، حضرت طالوت کسی بادشاہ کے اولاد میں سے نہیں تھے۔ 3 روایتیں یا 2 روایتیں اس کے متعلق ملتے ہیں کہ حضرت جو طالوت تھے وہ مشکیزے پر کر لوگوں کے گھر میں پانی دیا کرتے تھے، یہ اس کی ڈیوٹی تھی، اسی کے پیسے اس کو ملا کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتے ہیں کہ وہ رنگریز تھے، کپڑوں کو رنگ کیا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں کپڑے مختلف کلر کے لوگ نہیں خرید سکتے تھے، ایک سوٹ ہوتا تھا مختلف اوقات میں اسے رنگ دیا جاتا تھا پھر اس کو پہنتے تھے۔ تو حضرت طالوت رنگریز تھے، رنگ کرتے تھے کپڑوں کو، اس پر پیسے دیتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں لکھا کہ وہ چرواہے تھے اور وہ بکریوں کو چراتے تھے۔ یہ 3 پیشے تھے اس کے مطابق آتے۔ تو غریب گھرانے سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے امیر بادشاہ مقرر کیا حضرت طالوت کو، اور ان کو حکم دیا کہ حضرت طالوت کی امارت میں اب لڑائی کرو۔ انہوں نے کہا اس کے پاس تو نہ مال ہے نہ کچھ ہے، ہم اس کے اوپر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم خود کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک جملہ یاد رکھیں، جتنے نبی آئے ہیں دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وقد برع الغنم۔ اللہ نے جتنے نبی پیدا کیے کوئی نبی ایسا نہیں جو چرواہا نہ ہو، ہر نبی نے چرواہا۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ نبی اس لیے چرواہا ہوتے ہیں کہ اللہ پریکٹس کرواتے ہیں۔ یہ امتیوں کی مثال بکریوں جیسی ہے جو ایک جگہ پہ مجتمع نہیں ہوتی، کنٹرول نہیں ہوتی، اس لیے اللہ وہاں پہلے پریکٹس کرواتے ہیں پھر امت ان کے حوالے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو ایک دن ایک صحابی نے کہا کیا آپ بھی چرواہے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں چرواہا تھا اور مجھے 2 پیسے ملتے تھے، میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی وسط اور عظیم سنت ہے۔ لکڑی ہاتھ میں رکھ کر چلنا یہ بھی حضور کی عظیم سنت ہے، بکریاں چرانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس
گھر میں بکری ہو اس گھر پر اللہ کی رحمتیں ہمیشہ برستی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر میں بکری ضرور رکھا کرو اور دسترخوان پہ سرکہ ضرور رکھا کرو۔ پہلے زمانے میں جتنے بڑے لوگوں کی دعوت ہوتی تھی سرکہ دسترخوان پہ ضرور ہوا کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں بکری ہو اس میں خیر برکت ہوتی ہے، جس دسترخوان پہ سرکہ ہو اس پہ بھی خیر و برکت ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ مال میں کمزور ہے، غریب ہے، مزدور طبقے کا آدمی ہے حضرت طالوت، لیکن ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم دی ہے، اللہ نے اس کو جنگ لڑنے کا خوب مہارت دی ہے۔ آگے جا کر بتائیں گے کہ طالوت نے جالوت کو کس طرح شکست دی، وہ خوب جنگ کا علم اللہ نے دیا ہے، اور ساتھ میں فرمایا جسم صحت بھی ٹھیک ہے، لمبے قد قامت والے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے۔ قیادت کے لیے باڈی کی بھی کافی ضرورت ہوتی ہے، اچھی باڈی اور اچھا انداز یہ بھی قیادت کا، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اللہ نے اپنے نبیوں کو عجیب علم دیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کسی مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا این ناقتی، میری اونٹنی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ادری این ناقتنا، میں کیا جانتا ہوں تیری اونٹنی کہاں ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ وہ آدمی آگے سے کہنے لگا یخبرنا بخبر الاسماء ولا یدری این ناقتی، ہمیں آسمان و زمین کی باتیں بتاتے ہو، خود پتہ ہی نہیں کہ میرے اونٹنی کا، یہ بھی تنزیہ ایک انداز ہے۔ نبی سے کہا میری اونٹنی کا، فرمایا مجھے نہیں پتا۔ کہا اچھا آسمان اور زمین کی ساری باتیں بتاتے ہو اور اونٹنی کے بارے میں علم نہیں کہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ وہ آدمی چلا گیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، فجاءنی جبریل، جبریل علیہ السلام آئے اور حضور کو کہا کہ اس آدمی کو بلاؤ اور اسے کہہ دو فلاں باغ میں فلاں ٹہنی کے ساتھ تیری اونٹنی موجود ہے، کیونکہ اللہ نے نبوت کو درجہ دینا ہے۔ پھر وہ صحابہ کو بلایا، صحابہ پاک کے آدمی کو لایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہا تو نے کہا میرے اونٹنی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری اونٹنی فلاں جگہ ہے، خدا کی قسم ابھی جبریل نے آ کر مجھے کہا۔ وہ آدمی گیا، وہاں دیکھا واقعاتاً اسی ٹہنی کے ساتھ اس کی اونٹنی موجود تھی۔ اس طرح اللہ اپنے نبیوں کو علم دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تین صفات اگر کسی کے اندر ہو تو یہ حکمرانی کا لائق ہے، اگر تین صفات نہ ہو تو حکمرانی کا لائق نہیں ہے۔ نمبر ایک دیندار ہو، نمبر دو امور سلطنت اور سیاست سے خوب واقف ہو، اور نمبر تین پہ وہ ہمت اور بہادری اس کے اندر ہو۔ اگر یہ تین صفات کسی کے اندر ہے، دیندار بھی ہے، سنت کا تابعدار بھی ہے، اور امور سلطنت کو جانتا بھی ہے، اور ہمت اور بہادر بھی ہے، یہ تین صفات جس کے اندر ہو وہی حکمران ہوتا ہے۔ یہ قصہ آگے بھی چلے گا انشاءاللہ، مزید تفصیلات وہاں بیان کریں گے، خلاصہ دیکھیے۔